بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق اللہ مولانا العظیم. نہایت ہی عزت و احترام کے قابل معزز و مکرم خواتین، اللہ تعالیٰ نے ہم کو مومنہ پیدا فرمایا اور ہمارے گندے سینوں میں اپنا پاکیزہ ایمان رکھا. اسلام وہ مذہب ہے جس نے عورتوں کو اپنا اصلی مقام دیا. اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے درمیان کچھ کام تقسیم فرمائے. ان کے مجموعے کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے کام بڑے مختصر رکھے، ان کی کمزوریوں کو سامنے رکھ کر ان کے کام کاج، ان کی ذمہ داریاں بہت مختصر رکھی. لیکن فضیلتوں کے باب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مختصر سے کاموں پر بھی بڑی بڑی فضیلتیں دی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص نے پوچھا تھا جو بیٹا تھا کہ میرے ذمے میں سب سے بڑا حق کس کا؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں کا. دوبارہ اس نے پوچھا کہ سب سے بڑا حق میرے ذمے میں کس کا؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا. تیسری مرتبہ پوچھا تب بھی آپ کا یہی جواب تھا، تیری ماں کا حق. اور چوتھی مرتبہ پوچھنے کے اوپر آپ نے فرمایا تیرے والد کا. علماء فرماتے ہیں کہ تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدر پہ ماں کا حق گنوایا اور چوتھی مرتبہ والد کا حق. چونکہ عورتیں اپنی طاقت کے اعتبار سے مردوں کے مقابلے میں کمزور رہتی ہیں، تو ان کا حق شریعت نے ان کی کمزوری کو دیکھ کر والد جو مرد ہے اس کے مقابل 6 گنا رکھا، 3 گنا رکھا. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اگر دونوں یعنی والد اور والدہ کے کام کے اندر ٹکراؤ ہو تو والدہ کی خدمت 3 مرتبہ اور والد کی خدمت 1 مرتبہ. اس لیے کہ والد مرد ہونے کے ناطے اپنا کام خود کر لے سکتا ہے، لیکن خدمت کی والد کے مقابلے میں زیادہ محتاج والدہ ہے. اس لیے شریعت نے اس کا ٹریپل حق رکھا اور اس کے مقابلے میں مرد کا 1 حق. یہ اس لیے بتانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس وقت دنیا میں اسلام دشمن طاقتیں یہ آوازہ لگا رہی ہیں کہ اسلام نے عورتوں کا حق مارا ہے. الیاذ باللہ، مردوں کو بہت زیادہ حقوق دے کر عورتوں پر ظلم کیا. اب ہماری بعض نادان اور ناہنجار اور نہ سمجھنے والی، خاص کر جن کو دینی تعلیم کا حصہ نہیں ملا ہے، ایسی خواتین، ایسی لڑکیاں اس آوازے کا شکار ہو جاتی ہیں. انہیں پتہ نہیں کہ شریعت نے ان کا مقام جو اٹھایا ہے اسلام سے ہٹ کر کسی مذہب میں عورت کو وہ مقام نہیں دیا گیا. مگر ہم تعلیمات سے ناواقف ہیں، اور دینی تعلیم سے ناواقف ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا سارا فوکس عصری اور دنیاوی تعلیم کی طرف ہو گیا ہے. بلا شبہ ہماری یہ بچیاں خدا خدا کر کے قرآن پڑھتی ہیں، پورا کرتی ہیں. اس کے مقابلے میں ان کو جو دینی تعلیم کا بنیادی حق ملنا چاہیے، قرآن کریم کی ہدایت سے ان کو جو
حصہ ملنا چاہیے اس کا کافی حصہ ملنے سے رہ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ دینی تعلیم میں گہرائی نہیں ہے، تو اگر کوئی اسلام کے خلاف کوئی چیز بولے گا اور کہے گا اسلام میں ایسا ہے، تو اپنی نادانی کی وجہ سے وہ اس کو مان لے۔ اکثر جگہوں پر جو ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ اینٹی اسلام تعلیم کو اسلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے عورتوں کو پلایا جاتا ہے، اور یہ اپنی نادانی کی وجہ سے یہی سمجھتی ہے کہ سامنے والا جو کہہ رہا ہے ویسا ہی ہے۔ مطلب ہماری نادانی اور لا علمی کا فائدہ اٹھا کر دشمنوں نے ہم سے خوب کھلواڑ کیا۔ آج ایک عورتوں کا طبقہ ہے، ایک جماعت ہے جن کو اسلام پر مستقل اعتراض۔ ہمارے یہاں ایک خاتون ایسی مرتدہ عورتوں کے بیچ کام کرتی ہیں، وہ ارتداد کا شکار ہونے والی ان لڑکیوں سے بات چیت کرنے کے نتیجے میں کچھ ایسے سوالات سامنے بتا رہی تھی جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے دل و دماغ میں اسلام کے تعلق سے زہر بھرا جا رہا۔ چونکہ کفار اور جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے وہ مشرک ہمارے ایمان کے لٹیرے ہیں، اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں۔ قرآن نے کہہ دیا، اس لیے اس کے اندر کوئی شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم۔ ایمان والو، اگر تم ان کافروں کی بات ماننے لگو گے تو یہ تو تم کو کفر کے اندر لے جائیں گے، ایمان کے بعد پلٹا کر کافر بنا دیں گے۔ بات سچی یہ ہے کہ اللہ تمہارا ناصر ہے، اللہ تمہارا مددگار ہے۔ یہ اپنی طرف سے محبت دکھانے والے اور آپ کی ہمدردی جتلانے والے کفار و مشرکین آپ کے ہمدرد نہیں ہیں۔ جو حضرات عربی جانتے ہیں انہیں معلوم ہے بل اللہ مولاکم میں اللہ تعالیٰ نے بل استعمال کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی بات سے رخ موڑو اور اگلی جو بات کہی جا رہی ہے اس کی طرف اپنے آپ کو جوڑو۔ کفار آپ کے ہمدرد نہیں ہیں، یہ چاہے جتنی ہمدردی جتلائیں، مفاد پرستی اور اپنی مطلب پرستی سے زیادہ ان میں کچھ نہیں۔ آج حالت یہ ہو رہی ہے، اس خاتون کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کام کر رہی ہے، ان لڑکیوں نے بتایا انہیں جو مرتد ہو گئی، ہمارے ماں باپ نے ہماری طرف توجہ نہیں دی، ہمارے ماں باپ نے لڑکے اور لڑکی کے درمیان فرق کیا، اس وجہ سے ہم ماں باپ سے بپھر گئی اور باہر نکلی تو یہ ہمارے ہمدرد موجود تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو ہندوتو کی تنظیمیں چل رہی ہیں، باقاعدہ ان کے لوگ، ان کے نوجوان ایسی ہمدردانہ جذبات کے ساتھ لائن میں کھڑے ہیں، اور انہیں اس کی تعلیم دی جاتی ہے کہ مسلمان کسی گھر کی ماری ہوئی یا کسی حق کی محروم لڑکیوں کو خصوصاً اپنی طرف ہمدردی دکھا کر اور غمخواری دکھا کر شکار کرو اور اپنے یہاں لے آؤ۔ تو ان لڑکیوں نے بتایا کہ ماں باپ نے ان کی کسی غلطی کے اوپر روکا ٹوکا ہوگا، اور اسلام کہتا ہے کہ روکو ٹوکو۔ یہ بچے کی ہمدردی ہے، اپنی اولاد کے ساتھ جو ہے غمخواری ہے کہ ان کی غلطی پر ان کو نہ رہنے دیا جائے، ان کو روکا ٹوکا جائے، یہ تو ماں باپ کا فرض۔ لیکن اس وقت کا جو طرز ہے دنیا میں جینے کا وہ یہ ہے کہ فریڈم دو ان کو کچھ کہو مت، جو کہتا ہے وہ برا ہو جاتا ہے، اور جو ان کو غلطی پر رہنے دیتا ہے، ان کی غلطی پر ان کی پیٹھ تھپ تھپاتا ہے اور سہلاتا ہے، وہ ان کے نزدیک اپنا ہمدرد بن جاتا ہے۔ اس برے زاویے نے اور اس برے ویژن نے ہماری بچیوں کو ماں باپ سے بیگانہ کر دیا، اور جو بیگانے تھے، پرائے تھے، غیر تھے، ہمارے مذہب کے نہیں تھے، ان سے اپنائیت دلوا دی۔ ارتداد جو پھیر رہا ہے اس میں جو بنیادی لکیر ہے، بنیادی خط ہے، وہ یہی ہے، اپنوں سے بیگانہ کرو اور بیگانوں سے اپنائیت دلواؤ۔ آپ سروے کرو گی، اگر آپ کے ٹچ میں ایسی خواتین ہیں، آپ ان کی بات سنو گی تو اس بات کی شہادت دو گی کہ خامخواہ کی اپنائیت دلا کر انہیں
اپنوں سے بیگانہ کر دیا گیا۔ مجھے تو بڑا تعجب ہوا جب میں نے سنا ان بچیوں کے باہر نکلنے کے آزار، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دینے کے عذر کو میں نے سنا۔ وہ یہی ماں باپ نے کہہ دیا تھا بیٹی دوپٹہ جو ہے وہ سر سے نہیں اترنا چاہیے، یہ ہماری حیا کا لباس ہے، ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے جس سے ہمارا جسم دوسروں کو دکھے۔ ماں باپ نے کون سا ظلم کر دیا؟ لیکن ان بچیوں کے فریڈم میں ان کو ایک دخل اندازی محسوس ہوئی۔ وہ یہ کہہ کر چلتی بنی کہ آپ میرے لباس، میرے کھانے پینے، اوڑھنے بیٹھنے، ساری چیزوں کے اوپر جو ہے روک ٹوک کیا کرو گی۔ چنانچہ ایسی بچی اپنے ماں باپ سے بپھر کر چلی گئی اور ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں شکار ہو گئی۔ معزز خواتین، آپ ان کی زندگیوں میں تھوڑا جھانک کر دیکھیں گے تو وہاں سوائے ظلم کے اور کچھ نہیں، خواہش رانی اور ہوس رانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ان بچیوں پر بڑا تعجب ہے جن ماں باپ نے انہیں دنیا کے اندر وجود بخشا سبب کے درجے میں۔ اصل تو اللہ وجود دینے والا ہے، لیکن ماں باپ سبب بنے، ان کو کھلایا، ان کے ناز نخرے برداشت کیے۔ ایک بچی کے ناز نخرے کم نہیں ہوتے، اس کا خرچہ کم نہیں ہوتا، لڑکے کے مقابلے میں اس کی سرشتی اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ اس پر خرچ زیادہ ہوتا ہے، اس کی ضروریات زیادہ ہے۔ تو ماں باپ نے ان سب کو برداشت کیا، اور آج جب کچھ سوجھ بوجھ آ گئی بچیوں کے اندر اور ماں باپ نے ہمدردی کی راہ سے ان کو دو میٹھے بول روک ٹوک کے کہے تو ان سے برداشت نہیں ہوا۔ اس سے بڑی بے وفائی اور جفاکاری اور کیا ہو سکتی ہے معزز خواتین کہ ہم اپنے ہمدردوں کو اپنا دشمن سمجھنے لگے۔ اور یہ باقاعدہ ایک فیلنگ ہے جو پھیلائی جا رہی ہے عصری تعلیم کی معرفت، کہ نہیں، ہر ایک کو اپنی زندگی جینے کا حق ہے، کسی کو اس میں دخل اندازی کا حق نہیں۔ اس کو ایک بہت چکنا چپڑا عنوان فریڈم کا دیا جا رہا۔ ٹھیک ہے، ان کی تعلیمات تو بری تھیں، بری ہیں اور بری رہے گی، لیکن ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمیں اسلامی تعلیم، اسلامی ماحول نہیں ملا، اس بنیاد پر ان کی بری دعوتوں کے ہم بہت جلدی شکار ہو گئے۔ میں خلاصے کے طور پر اتنا کہوں گا کہ فقط قرآن کریم ناظرہ یا تجوید کے ساتھ بہت اچھی طرح پڑھ لینا ہدایت پر باقی رہنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ قرآن کی تعلیمات کو مختصر درجے میں سمجھنا بھی ضروری ہے۔ قرآن ہدایت کے لیے اترا ہے، تو اب میری زندگی میں گائیڈ لائن مجھے تبھی ملے گی جب میں قرآن کریم کی تلاوت سے آگے کچھ اور میدان بھی طے کروں، لیکن اس کا موقع ہی نہیں۔ اور یہ حق مارا ہے عصری تعلیم نے۔ دنیاوی تعلیم میں 5-5 6-6 گھنٹے دینے کے بعد بھی ان کی لالچ پوری نہیں ہوتی، ٹیوشن کے نام سے اور 1.5 گھنٹہ لیا جاتا۔ تو ظاہر ہے کہ دینی تعلیم کے لیے اپنے ماں باپ کے واسطے سے خاندانی روایتوں کے بچیوں میں اترنے کے لیے موقع ہی نہیں رہتا۔ یہ پری پلان خاص سکیم کے تحت اور سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت مسلمانوں کے درمیان ہتھ کنڈا چلایا گیا، اور رونے کی بات ہے بہت حد تک وہ کامیاب بھی۔ معزز خواتین، دشمنوں نے ہماری ہمدردی کا لبادہ اوڑھا، اور سچی ہمدردی کے جو مالک ہمارے ماں باپ تھے ان سے ہم کو بیگانہ کر دیا۔ جانتی ہو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جس نے اپنے ماں باپ کو کھویا تو وہ اللہ کو بھی کھو دیتی ہے۔ ایک بہت عجیب چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے بیچ قرآن کریم میں ایک سے زیادہ جگہوں پر ایک ترتیب رکھی ہے۔ اپنی توحید کا جہاں بیان کیا ہے اس نے ماں باپ کے ساتھ احسان کا اسی جگہ دوسرے نمبر پر ذکر کیا، اور 3 4 5 مقامات پر آپ دیکھ سکتی ہو، حدیث شریف میں بھی اس کے سراغ مل سکتے ہیں۔ تو یوں پہلی نظر میں سمجھ میں نہیں آتا کہ توحید کے ساتھ ماں باپ کی فرما برداری، ان کے ساتھ حسن سلوک کو کیوں جوڑا گیا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک و ساجی مت بناؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بنو اسرائیل کو جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ ہم نے ان کو یہ اچھی اچھی تعلیمات دی تھی، وہ تعلیمات قرآن کریم نے ہمارے بیچ بھی بیان کی کہ دیکھو یہ بنو اسرائیل کو دیے گئے اچھے علوم تھے، اچھی تعلیمات تھی۔ وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بعد سیدھا نمبر
ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا۔ چنانچہ پہلا پارہ جہاں آدھا ہوتا ہے وہاں یہ مضمون قرآن کریم ذکر کرتا ہے۔ بہرحال چند جگہوں پر اللہ کی توحید کے ساتھ ماں باپ کے احسان کو جوڑا۔ علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں جوڑ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دنیا میں بھیجے جانے کا اصل سبب، مؤثر حقیقی، اسی کے فیصلے سے ہم آتے ہیں، لیکن ہمارے ماں باپ ہمارے دنیا میں آنے کے سبب کے درجے کے لوگ، وہ اللہ کے حکم سے سبب کے درجے میں ہمارے وجود میں آنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اس لیے ان دونوں کو جوڑ کر بیان کیا گیا۔ مگر حالات میں اور زیادہ گہری نظر ڈالنے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی توحید اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی لنک یہیں ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ ان واقعات سے میں تو یہ سمجھا ہوں کہ آج اگر ماں باپ سے حسن سلوک چھوٹا تو کل کو توحید رب بھی چھوٹ جائے۔ بہت گہری چیزیں اور دسیوں واقعات کے اندر اس کے مشاہدے ہوتے ہیں، اور ابھی تو اور بہت ساری مصلحتیں ہوگی جو ہمارے سامنے کھلی نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، جو بچیاں اپنے ماں باپ کی بیگانی ہو کر گھر سے باہر نکل گئی، ان کا ایمان بھی سلامت نہیں رہا۔ ان کے اشکالات اسلام کے اوپر آپ سنو گی تو چکرا جاؤ گی کہ ایک 25 سال 20 سال تک اچھے مسلمان گھرانے میں رہنے والی لڑکی کا ذہن اس درجہ سڑا ہوا کب سے بن سکتا ہے؟ لیکن ہے، بن جاتا ہے، اور اس کو اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے اوپر جو ہے اشکال ہونے لگتا ہے۔ اور یہ تو ان کا ٹریک ہے، اسی ٹریک کے اوپر مختلف سٹیپوں کو پار کر کے وہ انسان کا ایمان لوٹتے ہیں۔ اور انہیں معلوم ہے کہ خواتین میں جذبات بہت گرم رہتے ہیں، معمولی سے ایموشنل اور جذباتی کچھ کلمات کہہ دینے کی وجہ سے وہ اپنا پچھلا سب کچھ بھول کر ایک جذبات کا اگلا قدم رکھ دیتی ہے۔ مرد میں کسی درجہ ٹھہراؤ ہے، دونوں کے درمیان کی طبیعت کا یہ فرق انہوں نے سمجھ لیا، اس لیے خواتین پر زیادہ ان کی محنت رہتی ہے اور عورتوں کو شکار بنانے میں ان کا فارمولہ زیادہ کام کرتا ہے۔ ہاں، مردوں میں بھی ارتداد آ رہا ہے، لیکن عورتوں کے مقابلے میں بہت دبے پاؤں، بہت دھیمے انداز میں۔ معزز خواتین، میں کیوں اپنے آپ کو اتنی پھسی اور سرسری اور سطحی بناؤں کہ کوئی بھی میرے ایمان جیسی مضبوط چیز کو لے اڑ سکے؟ واقعات کو سامنے رکھنے کی وجہ سے ہم کو یہی نظر آتا ہے کہ آج یہ ماں باپ کے پاؤں پر، ماں باپ کے سینے کے اوپر پاؤں رکھ کر باہر نکلی ہے تو یہ آہستہ آہستہ توحید بھی چھوڑ دے گی، اور ایسا کلمہ ان کی زبان سے اعتراض کا نکلتا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی مومن باقی ہی نہیں رہ سکتا۔ سیدھا یہی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے کر ہم پر ظلم کیا ہے۔ معزز خواتین، اس کا سب سے آسان علاج یہی ہے کہ اپنے گھروں میں بچیوں کو قرآن کریم کی تلاوت سے آگے دینی تعلیم اور دو، ماں باپ کے حقوق بتاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اسباق دو، عقائد سکھلاؤ، عبادتوں کے اندر ان کو لگاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ صحابیات کی سیرت سے ان کو روشناس کرو۔ صحابیات کے وفاداری کے واقعات سن کر ان کے اندر ایک تازہ دمی پیدا ہوگی، ان کے قلوب کے اندر ایک نہایت ہی بہترین جذبہ ابھرے گا کہ اپنے مذہب کے ساتھ وفاداری یہ انسان کے سٹیبل ہونے کا نشان ہے، معتدل ہونے کا نشان ہے۔ لیکن یہ واقعات سننے میں ہی نہیں آتے۔ آپ مجھے بتائیے، جو بچی چلو مکتب کے اندر وقت دے رہی ہے پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ، تو اس میں وہ قرآن کریم سیکھے گی یا پھر حضرات صحابہ صحابیات کی سوانح پڑھے گی، یا عقائد پر دھیان دے سکے گی یا دعا پڑھ سکے گی؟ اسی وجہ سے ان کے سامنے اچھے آئیڈیل اور نمونے نہیں ہوتے، ان کے سامنے وہی عصری تعلیم کے بڑے بڑے نمونے ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ نیوٹن کو پہچانتی ہے، واسکو ڈی گاما کو پہچانتی ہے، اور ڈاروین کو پہچانتی ہے، اور ڈیل کارنگی کو پہچانتی ہے، یہ سب آئیڈیل بن جاتے ہیں۔ اور ان کا فلسفہ فریڈم کا تھا کہ دنیا میں آئے ہو اپنی چوائس سے جیو، کسی کا نینترن اور کسی کی پابندی ہمارے سر پر نہیں ہونی چاہیے، مذہب ہے تو عبادت کی حد تک۔ معزز خواتین، یہ فلسفہ ہماری خواتین پر کام کر گیا اور اس نے
25 سال کی ایک مسلمان گھرانے میں زندگی گزارنے والی خاتون کو یکلخت کافرہ بنا دیا، مرتد بنا دیا۔ سارے ہی شعبوں کے اندر انہوں نے کچھ ایسے الفاظ گھڑ رکھے ہیں جن کی طرف دھیان دینے کی وجہ سے اور جن کو اپنے خاطر میں لانے کی وجہ سے خواتین کا ایمان کمزور پڑ جاتا۔ ایسا ہی ہوا ایک خاص شعبے میں بھی، عورتوں کے ذہن میں یہ ٹھسایا گیا کہ تم عورتوں کو گھر میں رہنے کا حکم، اور مرد باہر گھوم سکتا ہے۔ کیا تعجب کی چیز ہے، جبکہ دونوں انسان ہیں۔ ہاں اتنا ہے کہ ایک میل ہے ایک فیمیل ہے، لیکن اتنا بڑا تفاوت کہ عورتوں کو گھر میں رہنا ہے اور مردوں کو باہر نکلنے کی فل اجازت۔ آپ یہ ایموشنل لہجہ دیکھیے۔ اگر کسی عورت کا ضمیر اور دل نہیں بنا ہے تو اپنے پہلے مرحلے میں اس کو یہی نظر آئے گا کہ اسلام نے فرق کیا ہے دونوں کے درمیان۔ عورتوں کو بھی باہر نکلنے کی اجازت دینی چاہیے، پردہ صرف عورتوں کے لیے کیوں؟ مرد کو کیوں آسانی سے کھلے باہر نکلنے کی اجازت؟ بس اس قسم کے ایموشنل اور بہت جذباتی لہجوں نے ہماری خواتین کے دل میں ایک معمولی سا شک تو یہ پیدا کر ہی دیا کہ ہمارے اور مردوں کے درمیان احکام کا تفاوت دے کر الیاذ باللہ شریعت نے سوتیلا پن برتا ہے ہمارے ساتھ۔ اگر اتنا شک بھی آ گیا نا، دیکھو ایک بات یاد رکھو، یقین 100% جماؤ کا نام ہے، اس میں 1% بھی اگر شک آ گیا تو یقین باقی نہیں رہتا، چونکہ شک کے ہوتے ہوئے یقین باقی ہی نہیں رہتا۔ اللہ کی توحید میں ہم کو یقین ہے، اگر ایک معمولی سے حصے اور 1% کے لیے بھی توحید میں ہم کو شک آ گیا تو ہماری توحید رک سکتی۔ 100% عقیدہ 100% ماننے کا نام ہے، اس میں 19-20 بالکل نہیں چلتا۔ تو اس طرح کی تعلیمات سے اور اخبار میں، ناولوں کے اندر، اور اب تو سیریلیں چل رہی ہیں، اس کے اندر چاہی نہ چاہی بڑی بے شعوری اور لاشعوری طور پر ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بھرا جا رہا ہے کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان میں باہر نکلنے کے حکم میں شریعت نے فرق کر کے عورتوں کے ساتھ سوتیلا پن کیا ہے، اپنائیت نہیں رکھی ہے۔ معزز خواتین، آپ تھوڑا سا سوچئے تو صحیح کہ ہمارا رب جس نے ہم کو ہمارے مطالبے کے بغیر وجود بخشا، کھانا پینا دیا، ساری تربیت اب تک کی، وہ کیا ہم کو گھر میں رہنے کا حکم دے کر ظلم کرے گا ہم پر؟ اگر ہم پر ظلم کرنا ہوتا تو ہمارے وجود کے موقع سے کر ڈالتا۔ تو جس کے آج تک مسلسل اور پیہم احسانات ہو، اس رب کی طرف ہم یہ نسبت کرنے لگے کہ ایک خاص حکم میں ہم پر ظلم ہوا۔ یہ ہمارے عقیدے کی کمزوری اور رب تعالیٰ سے محبت کی کمی، اور اس میں بنیادی چیز ماں باپ نے بچی کے دل و دماغ کے اندر اللہ کی محبت نہیں پلائی۔ بار بار اگر ان کو اللہ کی محبت کا واسطہ دیا جاتا تو آج وہ اپنے رب کے حوالے سے اسی طرح کسی چیز کو قبول کرنے تیار نہ ہوتی جیسے اپنے بنے بیٹھے یاروں کے لیے وہ ایک جملہ سننے تیار نہیں ہوتی۔ کوئی بول تو دے ان کے عاشقوں کے خلاف، وہ اپنے ماں باپ کے لیے اتنا نہیں لڑتی جتنا ان کے لیے لڑتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلوں میں محبت ہی نہیں بھری گئی اللہ تعالیٰ۔ سچ ہے اگر اللہ کی محبت سے دل آباد ہوتے تو کبھی اللہ کے خلاف یا اس کے اتارے ہوئے مذہب اسلام کے خلاف ایک جملہ ہم سننے تیار نہیں ہوتے۔ معزز خواتین، کیا نہیں لگتا ہم کو کہ اس خالی رہ جانے والے خانے کو پر کرنے کی بہت ضرورت ہے؟ اور یہ کیسے پر ہوگا؟ کیا مکتب کا استاد ہی سب کچھ کرے گا؟ ہم ماں باپ کے پاس یہ بچیاں اگر گھر کے 5 گھنٹے 4 گھنٹے گزارتی ہیں تو ان 5 گھنٹوں میں صرف ہماری دنیاوی گفتگو ہی ہوگی، اس کے لیسن اور ہوم ورک ہی کی بات ہوگی، دین و شریعت کچھ پلائیں گے ہی نہیں۔ یقین ہے اگر دن میں آدھا گھنٹہ بھی ہم اللہ کی محبت، دین و شریعت کی بات اپنی اولاد کے سامنے ان کی سطح ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے کریں گی، انشاءاللہ یہ بچے نہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹیں گے اور نہ ہی شریعت کے ہاتھ سے چھوٹیں گے۔ اپنے گھروں سے محنت شروع کرو۔ بہرحال یہ ٹھسایا گیا ان عورتوں کے حق میں کہ تمہیں باہر نکل کر مردوں کے شانہ بشانہ ترقی کرنی چاہیے۔ تو ایک شعبہ تو یہ تعلیم کا نکالا۔ کالج یونیورسٹیوں میں مرد پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، تم بھی نکلو، خواتین بھی
پہلے تو کچھ پردے وغیرہ کا مزاج تھا، سادگی تھی ان کی طبیعتوں کے اندر، تو ہچکچاہٹ ہوئی، لیکن بار بار ان کے ذہن و دماغ میں یہ بھرا گیا تو کچھ طبیعتیں مائل ہو گئی، اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہماری بچیوں کو عصری تعلیم میں خوب آگے بڑھانا ہے۔ اب آپ سوچو، جس نے عصری تعلیم، دنیاوی تعلیم کے اندر ایک لمبا عرصہ اور بہت بڑا ڈونیشن دے کر ایک عہدہ پایا ہو، تو اس کے بعد وہ گھر بیٹھی رہے گی؟ اس کے لیے تو اپنے جاب کے سپنے ہیں، اگلی ملازمت کے سپنے ہیں۔ ملازمت کا جو رذیلہ امت میں شروع ہوا وہ یہی دنیاوی تعلیم کی کثرت کی وجہ سے، اور بہت زیادہ انہیں دنیاوی تعلیم دلانے کی وجہ سے، چونکہ اب کے اتنے بڑے عہدے پر بیٹھ کر وہ گھر کی رانی بن کے نہیں رہ سکتی، اسے تو آفس کا مینیجر بننا ہے، کسی جگہ لوگوں پر آرڈر چلانا ہے۔ اس نے نمونے دیکھے ہیں سیریلوں کے اندر، ایک مینیجر خاتون اپنے ماتحتوں پر کیسا دبدبہ اور رعب جماتی، حالانکہ وہ سب بنے بنائے اور ایک مفروضی اور صرف دل و دماغ میں سوچے ہوئے پاتر ہیں، ایکٹر ہیں، اداکار ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ساری خواتین کو یہ مینیجر پنا کہاں نصیب ہوتا؟ بہرحال جاب کا یہ بھوت جو ہمارے درمیان آیا وہ اسی عصری تعلیم میں بہت زیادہ آگے بڑھانے کی وجہ سے، تو یہاں سے تو یہ ریلا شروع ہوا۔ ہماری بچیاں 10 تک، 9 تک، 8 تک پڑھتی تھی، ایک عمر کے اندر دنیاوی جو ضروری تعلیم کی پا لیتی تھی، لیکن 10 کے بعد 11، 12 کالج، یونیورسٹی، یہ جو نکلنا ہوا یہ بلوغ کے بعد کا نکلنا ہوا، اور اب کے قرآن کریم کے حکم کی خلاف ورزی شروع ہو۔ قرآن کہتا تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ، اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہو، کھل کر سامنے مت آؤ۔ تبرج الجاہلیت الاولی، جیسے پہلی جاہلیت کے دور میں خواتین بے حیائی کے ساتھ باہر نکلتی تھی، مت کرو ایسا۔ گھر میں کیا کرو گی؟ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز قائم کرتی رہو، زکوٰۃ دیتی رہو، اللہ رسول کی مانتی رہو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، تمہارے اوپر لوگ جو پلیدی ڈالنا چاہتے ہیں، یا انسان کے نفس کے اندر جو گندگی پہلے سے پیدائش کے ساتھ رکھی ہوئی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اسے صاف کرے اور ختم کرے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں بالکل صاف، شفاف، بے داغ کر دے، میل کچیل سے صاف کر دے۔ یہ قرآن کریم کا ویژن ہے۔ گھر میں بٹھا کر آپ کی ترقی کی راہ میں روڑا نہیں ڈالا جا رہا ہے، آپ کو ترقی کی راہ سجائی جا رہی ہے۔ حضرات صحابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھی، انہوں نے اس پر 100% عمل کیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج کی ملازمت کرنے والی، جاب کرنے والی وہ خاتون زیادہ معزز ہے جو 1 لاکھ کی سیلری لاتی ہے، یا صحابیات زیادہ معزز جو اپنے گھر میں بیٹھ کر قرآن و حدیث کے حکم کو مان کر اعزاز پائے ہوئے ہیں؟ معزز خواتین، یہ صحابیات تو وہ ہیں جن کا نام آتے ہی انسان کی نگاہ ادب سے جھک جاتی ہے۔ انہوں نے کون سی ڈگری پائی تھی؟ بس اللہ کا حکم پورا کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنی عظمت بخشی کہ رہتی دنیا تک کوئی خاتون ایک ادنا صحابیہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صحابیات کو جو بلند مقام ملا وہ صحبت کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کی وجہ سے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن ان کی اتباع، قرآن و شریعت کے پیچھے مر مٹنا، یہ بھی اسی درجہ اہم ترین ایک ریزن تھا جس نے ان کو ہم سے بہت بلند کر دیا۔ وہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتی، شریعت کے نام سے کوئی حکم ان کو پہنچتا تو مر مٹتی، اپنے سارے جذبات کو کچل دیتی اور اپنے ہاتھ سے مسل دیتی اور اپنے جذبات کو ذبح کر ڈالتی، لیکن شریعت کا حکم پورا کرتی۔ معزز خواتین، آج کیا ہوا؟ یہ خواتین جب باہر نکلی تعلیم کے نام پر، اللہ اکبر، جن ماں باپ نے منظر نہ دیکھا ہو ان کو ایک مرتبہ دیکھ لینا چاہیے۔ کالج، یونیورسٹیوں کے باہر غیر پرائے نوجوان لڑکوں کے ساتھ یہ لڑکیاں کس طرح ہائی ہیلو کرتی۔ ہمارا تو جی جل جاتا ہے جس وقت مسلمان خواتین کو اس درجہ
غیر مردوں کے ساتھ اور نامحرموں کے ساتھ، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، اس طرح سے بے تحاشا بات چیت کرتے اور ہنستے کھیلتے دیکھتے ہیں۔ لگتا ہے ماں باپ کی غیرت کہاں مر گئی؟ کیا انہیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ میں اپنی بچی کو عزت پر ہاتھ مارنے کے لیے جو ہے کسی کے پاس بھیج رہے ہیں؟ معزز خواتین، یقین جانیے، ایک تو اس تعلیم کی نحوست ہے، وہاں کوئی تقوی نہیں سکھایا جاتا، وہاں مادیت اور دنیا پرستی سکھائی جاتی ہے، تو اس کی اپنی ایک نحوست ہے۔ اور پھر پلیٹ فارم ایسا کہ جس کے اندر اکثر واسطہ نامحرموں سے پڑتا ہے، تو یہ تو کریلا اور نیم چڑھا، ڈبل پوائزن ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو خانہ خرابی شروع ہوتی ہے وہ اللہ کی پناہ۔ ہمارے یہاں قریب کی، اب پہلے شہروں میں تھا، اب گاؤں میں بھی آنے لگا، ہمارے یہاں قریب کی ایک بستی کے اندر ایک لڑکی، وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ شادی کرنے پر تلی ہوئی ہے، حالانکہ بڑے معزز گھرانے کی لڑکی ہے، اور ان کے آبا و اجداد کے اندر اصحاب علم رہ چکے ہیں، جنہوں نے مدرسوں کے اندر پڑھا کر عمریں نچوڑ دی، لیکن آج انہی کی نسلوں کے اندر ایسی خاتون نمونے کے طور پر دکھ رہی ہے جو اس بات پر تلی ہوئی ہے کہ مجھے اسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ کیا ریزن تھا؟ یہاں سے وہ جس جگہ بھی کالج جاتی تھی، اس غیر مسلم لڑکے کے ساتھ آنا جانا رہتا تھا، بس ہی میں صحیح، بس اللہ تعالیٰ نے جس سے روکا تھا اس کے پیچھے بڑی مصلحتیں تھی، اور ہم نے اس کو بھلا کر اپنی عصمت اور عفت کو بچانا چاہا۔ وہ اتنی مانوس ہو گئی کہ اس لڑکے کے ساتھ شادی کے سوا اب وہ کچھ سننے تیار نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اب ماں باپ روتے ہیں اور اس کے بڑے گارجین شکایت کرتے ہیں کہ بچی ہمارے ہاتھ میں نہیں رہی۔ میں پوچھتا ہوں، ان کے ہاتھ سے نکلنے کے اسباب کس نے پیدا کیے؟ نہ ہم اس قدر بڑے جاب دلوانے اور بڑا منصب پانے کے لیے ان کے پیچھے محنت کرتے اور ان کو نامحرموں کے ساتھ نہ بھیجتے، اور نہ آج یہ دن دیکھنا پڑتا۔ مصیبتیں یہ کسی ایک گھرانے کی کہانی نہیں ہے، ہر گھر میں آگ لگی ہوئی۔ معزز خواتین، اللہ نے جو گھر میں رہنے کا حکم دیا تھا، قرار پکڑے رہنے کا حکم دیا تھا، آج نہیں کل نہیں ہم کو اس بات پر یقین کرنا پڑے گا کہ یہی ہماری عصمت کا ضامن تھا۔ ہماری عفت کی حفاظت جو ہے اسی میں وابستہ تھی۔ باہر نکلنے میں ہمارے لیے اگر کوئی بھلائی ہوتی، کوئی خوبی ہوتی، تو ہمارا رب خوبیوں سے کیوں روکتا؟ ترقی کی راہ میں سب سے زیادہ مدد کرنے والا ہمارا رب ہے۔ اس نے اپنے انسانوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اور دستور ہے ہر بنانے والے کو اپنی پروڈکٹ سے محبت ہوتی ہے، وہ اپنی پروڈکٹ کی رنگینی اور اس کی ترقی چاہتا ہے۔ یہ تو ہمارے ذہنوں کا سڑاپن ہے کہ ہم لوگ ہمارے رب کے حوالے سے یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اس نے یہ حکم دے کر الیاذ باللہ ہم پر ظلم کیا۔ معزز خواتین، خلاصہ یہ نکلا کہ ہماری بعض لڑکیاں اس طرح کالج یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے باہر نکلی، اللہ کا یہ حکم ٹوٹا، وقرن فی بیوتکن، اور مردوں کے ساتھ بیجا اختلاط نے ان کو وہاں پہنچا دیا جہاں آج ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہیں۔ آپ کے یہاں شہر بمبے کی رپورٹ ہے، کئی خواتین اس طرح ارتداد کی جال میں پھنس چکی ہیں، اور وہ لوگ جو ڈائریکٹ اس میں انوالو ہیں، ان حضرات کی گواہی ہے کہ ایک نہیں، ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے، پوری ایک چین ہے پوری، جن ساروں کے ذہنوں کو معاف کر دیا گیا ہے اور شریعت سے بیگانہ بنا دیا گیا ہے۔ ان کی بات سنو تو آپ کو تعجب ہو کہ انسان جو کسی وقت مسلمان تھا، اتنا بھی زیادہ اسلام سے بیگانہ ہو سکتا ہے۔ دماغ سے بہت بالا تر بات، لیکن دیکھ رہے ہیں ہم نمونے۔ معزز خواتین، پھر جب یہ اپنی تعلیم پوری کر کے جاب پر جاتی ہے، اس وقت اس کی کیا گت بنتی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ یہ باہر نکلنے کے جو شاخسانے ہیں وہ میں آپ کو گنوا رہا ہوں کہ اس نے عورتوں کو کہاں تک مظلومہ بنا دیا۔ جاب پر جانے والی خاتون صبح 7 بجے 8 بجے سے نکلتی ہے اور شام 6 بجے 5 بجے واپس لوٹتی۔ اگر آپ کو اندازہ نہ ہو تو ریلوے اسٹیشن کے اوپر کسی موقع سے آپ بیٹھ کر اس کا نظارہ کر سکتی ہوں۔ میں ہمارے یہاں سچین کا علاقہ ہے، ایک مرتبہ کسی موقع سے جا رہا تھا تو وہاں سے ریلوے اسٹیشن کی سیڑھیوں پر سے
عورتوں کا ایک ہجوم اتر کر آ رہا تھا. میں نے وہاں ڈرائیور کو پوچھا کہ کون خواتین ہیں, کسی پروگرام میں گئی تھی یا کچھ شادی وادی تھی؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ خواتین ہیں جو صبح 7 بجے سے جاب پر جاتی ہے اور یہ شام 6 بجے تھکی ماندی اپنے گھر واپس لوٹتی. اللہ اکبر. تعجب ہو رہا تھا کہ دنیا نے ان پر ہمدردی کی ہے یا ظلم کیا ہے. ان کے چہرے کی تھکن ہی بتا رہی تھی کہ یہ چور چور ہے. اسلام تو چاہتا تھا کہ تم گھر میں رہتی, تمہارے کھانے پینے اور خرچے کا سارا نظم تمہارے شوہر کے ذمہ, ایک پیسہ تم کو اپنے اکاؤنٹ میں سے نہیں دینا ہے. اسلام نے تم کو گھر کی رانی بنانا چاہا تھا, لیکن ہمیں یہ ہضم نہیں ہوا. ہم نے تو اسلام کے اس ہمدردی والے حکم کو ہمارے اوپر ظلم سمجھا. تو آج دیکھ لیجئے, ان خواتین کو دیکھ کر ترس آتا ہے, یہ کہیں کی نہیں رہتی. اور یہ تو ان کے تھکن کی بات ہے. آپ آفس میں جہاں وہ کام کرتی ہے کسی مینیجر کے ماتحت, اس کے ساتھ کا اس کا بیہیویئر دیکھیے. ظاہر ہے جو بالادست ہوگا, جو مینیجر ہوگا, جس کا ہاتھ اوپر ہوگا, وہ جو کچھ وصول کر سکتا ہے کرے گا. میں تو ذاتی طور پر ایسے واقعات جانتا ہوں, چونکہ میں مقدموں میں کام کرتا ہوں, میرے یہاں کیسز آتے ہیں. ان کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ اتنی بری نگاہ سے اپنے ماتحت کام کرنے والی مسلمان خواتین کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. پھر اس میں کوئی تمیز نہیں کہ وہ مینیجر مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. نامحرمیت, اجنبیت ہر ایک کے حق میں برابر ہے. اللہ نے سب سے بات چیت کرنے اور ہائی ہیلو کرنے اور ہنسنے بولنے سے روکا ہے. کچھ تو تھا, کوئی تو مصلحت تھی اس کے پیچھے. بات تھوڑی سی ایک قصے کی بے تکی ہے, لیکن میں آپ کو سناؤں گا. ہمارے یہاں ایک مقدمہ آیا تھا. اس لڑکی کا شوہر کمانے کے لیے دبئی گیا ہوا تھا. لڑکی کے ماں باپ اس کو لے کر آئے. آنے کے بعد معلوم ہوا کہ چونکہ شوہر کے گھر سے وہ یہاں اپنے ماں باپ کے گھر چلی آئی ہے اور ماں باپ کی مالی حالت اچھی نہیں ہے, تو اسے کمانے کے لیے باہر بھیجا. وہ کسی اسپتال میں جاب کر رہی تھی. غالباً اسی نے اصرار کیا تھا ماں باپ کو کہ میرے شوق آپ کی مختصر سی تنخواہ میں پورے نہیں ہوں گے, مجھے کمانے کے لیے جانے دو. وہ گئی. کیس چل رہا تھا, مختلف پیشیاں ہو رہی تھی. تو ایک پیشی کے اندر وہ لڑکی جب آئی تو لڑکے نے اپنے بھائی کی معرفت اس لڑکی کی ایک کلپ بھیجی ہمارے اوپر کہ مفتی صاحب کو سناؤ, اور اس کے ماں باپ کو سناؤ, لڑکی کے ماں باپ کو, وہ جاب کر رہی ہے یا کیا کر رہی ہے. معزز خواتین, یہ لڑکی اسپتال میں فارمیسی کے اندر کسی مینیجر کے ماتحت کام کر رہی تھی. کسی دن چھٹی لے کر گئی ہوگی. یہ کلپ جو بات کر رہے تھے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ ایک مینیجر چاہے وہ جتنی ہمدردی دکھائے وہ اجنبی ہے, وہ کیسی بات کر سکتا ہے, بات بے تکی ہے, لیکن کام کی اس لیے ہے کہ بہت ساری بھرم میں رہنے والی خواتین کی آنکھ کھلے. وہ مینیجر کی جو کلپ تھی بات چیت کی, وہ لڑکی چھٹی لے کر گئی. اب وہ مینیجر کال کر رہا ہے اس کو کہ کہاں ہو تم. وہ جواب دے رہی ہے میں کپڑے خریدنے کے لیے فلاں دکان کے اندر ہوں. معزز خواتین, آہستہ آہستہ وہ بات کر کے کہتا ہے کہ اپنے جسم کے چھوٹے کپڑے جو ہیں وہ بھی لے لینا اور اس کا پیسہ میں بھروں گا. اور اس کے بعد بعض ایسی چیزیں, ایسی باتیں ہوئی جو نہایت ہی بے شرمی کی تھی. اس کے ماں باپ کے دل و دماغ میں بھی شاید نہیں تھا. یہ کلپ جو ہی اس نے شری پنچ میں سنائی تو ایک بلاسٹ ہوا. ماں باپ کو بلا کر ہم نے کہا کہ آپ اپنی بچی کو جاب پر بھیج رہے ہیں کمانے کے لیے, لیکن یہ کس حد تک کسی اور کے نرغے میں پھنس چکی ہے اس کلپ سے اندازہ لگا. ماں باپ کی بھی آنکھیں کھلی اور اس لڑکی کو ماں باپ سے درخواست کر کے وہاں سے برخاست کروایا گیا کہ اگر آپ کی بچی کی رہی صحیح عزت اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہو تو یہیں سے سٹاپ کرو. معزز خواتین, یہ ہے نقشے. اور آپ کو بتاؤں, میں سال گزشتہ وہاں حیدرآباد گیا تھا. وہاں ہمارے کچھ دوستوں کے ملنے والے ہیں, ان کی ایک ٹیک اوے ہے, ہوٹل ہے ان کی. تو انہوں نے کہا کہ یہاں ان کی ٹیک اوے شروع ہونے جا رہی ہے. تھی پہلے سے لیکن رینوویشن کی تھی انہوں نے, اور وہاں اس کے افتتاح کے لیے لے گئے.
افتتاح ہوا، دعا ہوئی، اس کے بعد وہاں کا جو مسلمان مینیجر تھا اس نے مجھ کو بتایا، سب کے بیچ بتایا کہ مولانا یہ جو ہمارے پیچھے ایریا ہے وہ پورا انڈسٹریل ایریا ہے، یہاں ملازمت اور جاب کے لیے بہت سارے لڑکے لڑکیاں آتے بھی ہیں، اپ ڈاؤن بھی کرتے ہیں، اور یہاں کچھ حجرے بھی ہیں جس میں رہائش بھی اختیار کرتے ہیں، دور سے آنے والے لوگ یہی حجرے لے لیتے ہیں۔ وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے اسی ٹیک اوے کے اندر بہت ساری مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کا ہاتھ پکڑ کر کافی پینے آتی۔ وہ چونکہ دیندار ذہن رکھنے والا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا خون کھول جاتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ ان کو ہمارے یہاں کی چیزیں نہ دیں ہم، مگر کیا کر سکتے ہیں، ماں باپ کو کچھ پڑی نہیں ہے، ان کے بڑوں نے ان کو جو ہے ان غیر مسلموں کے حوالے کر دیا ہے، اور اس کثرت سے آتے ہیں کہ اب تو ہنس بھی مرنے لگی ہے ہماری، کہ کتنا روکیں، یہ ایک نارمل اور کامن چیز ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اس دن سوچ رہا تھا کہ کیا ایک مسلمان کو اتنی غیرت ہے تو ان کے ماں باپ کو اس کی آدھی غیرت بھی نہیں ہوگی۔ میں نے اس کو پوچھا کہ کیوں ماں باپ اتنا جانتے ہوئے بھی بے تحاشا اپنی بچیوں کو اس طرح بھیج دیتے ہیں، تو اس نے جو جواب دیا اس نے اور چکرا دیا۔ اس نے کہا بچیاں مہینے کے اختتام کے اوپر 50,000 60,000 کی سیلری لاتی، اور ماں باپ کو 60,000 روپیہ اگر 50,000 روپیہ مہینے کے آخر میں ملتا ہو تو وہ سب کچھ برداشت کرنے تیار ہو جاتے۔ بس یہ سیلری، یہ مادیت، یہ دنیاوی مال و متاع کا جو بھوت تھا، اس نے ماں باپ کی غیرت کو لوٹ لیا، ان میں دیوسیت لا دی۔ اپنی بیٹیوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے ایک پرائے مرد کے ساتھ صوفے پر کرسی پر بیٹھا ہوا دیکھ کر بھی ان کے دلوں میں جو نہیں رہی۔ معزز خواتین، کیا ہمیں اپنے گھرانوں میں یہ نقشے قائم کرنے ہیں؟ ہماری اپنی نسلوں کے اندر عورتوں کو باہر نکلنے کا حق کے نام سے یہاں تک پہنچانا ہے ہم لوگوں کو؟ اللہ بچائے اس قوم کا، اللہ ہی محافظ ہے، ان کی اگلی نسلوں کا کیا ہوگا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ جن کی پہلی جنریشن نے اس درجہ گل کھلا دیے تو اب ان کی اولاد کیسی ہوگی اللہ ہی جانتا۔ معزز خواتین، یہ کسی ایک جگہ کا جزوی قصہ نہیں ہے، چوک پر جانے والے مختلف لوگوں کا اکثر یہی حشر ہوتا ہے۔ اس لیے میری تو درخواست ہے، آپ میں سے بہت ساری مائیں بھی ہوں گی، بہت ساری ساسیں بھی ہوگی، ان کی خدمت میں درخواست ہے کہ اپنی بچیوں کو جاب پر ہرگز مت بھیجو، ملازمت کے لیے ہرگز مت بھیجو، چاہے آپ کو جتنا زیادہ دھارس دلائی جائے کہ بڑا سیف مقام ہے، آدمی بہت زیادہ پاکیزہ ہے اور نیک ہے، عبادت گزار ہے، ہرگز مت بھیجیے۔ اپنی بہوؤں کے لیے ہرگز یہ برداشت نہ کیجئے کہ یہ کمائے اور ہم کھائیں۔ مجھے تو مردوں پر تعجب ہوتا ہے، انہوں نے چوڑیاں پہن لی ہیں جو عورتوں کا پیسہ وہ کھاتے ہیں، پھر آپ باپ کیسے کہ اپنی بیٹی کو آپ کھلا نہیں سکتے، اور بھائی کیسے کہ اپنی بیٹی کے لیے اپنے زور بازو سے کچھ کما کر لا نہیں سکتے۔ معزز خواتین، سچی بات کمانے کی نہیں ہے، ان کو باہر نکلنے کا جو شوق ہے اس کے پورا کرنے کا یہ ایک راستہ ہے، اور اتنا سلگا دیا گیا ہے کہ اب اگر کوئی خواتین کے بیچ یہ بولتا ہے کہ عورتوں کو جاب پر نہ جانے دو تو اس پر تانا کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ دن آخر آ ہی گئے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب لوگ اپنی نفسانی خواہشات کو آئیڈیل بنانے لگے اور دنیا کو پہلے نمبر پر رکھنے لگے اور اپنی رائیوں کو مقدم کرنے لگے، تو پھر ابھی اچھا کہنا چھوڑ دو، برائی سے روکنا چھوڑ دو۔ یہ ایک حدیث شریف میں مستقل پیشین گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، ہمارے یہاں کینیڈا کے ہمارے کچھ فاضل آئے، انہوں نے کہا کہ اب ہمارے کینیڈا میں عورتوں کی، مسلمان عورتوں کی ایک یونٹی بنی، بس ان کا کام ہی یہ ہے کہ عورتوں کی آزادی پر جو بھی اسلامی حکم سامنے آتا ہے اس کے خلاف وہ آواز بلند کرتے ہیں، حتیٰ کہ کوئی مولانا اگر مسجد میں یا عورتوں کے مجمع میں بیان کر کے کہتا ہے کہ تم عورتیں بلا وجہ ملازمت و جاب نہ کرو، تو ان کی اپلیکیشن حکومت میں جاتی ہے کہ یہ ہماری فریڈم کے اوپر حملہ کرنے والے لوگ۔
دینی تعلیم سنا رہا ہے. اور یہ اپلیکیشن کوئی غیر مسلم لڑکی نہیں کر رہی ہے, مسلمانوں کی یونٹی بنی ہوئی ہے کہ نہیں, اسلام کا وہ حکم ہمیں منظور نہیں ہے جو ہماری آزادی پر جو ہے حملہ کرتا ہو. کہاں پہنچ گئے ہم لوگ. اور یہ تو ان کا ٹارگیٹ تھا. دشمنوں نے پہلے ہی دن سے اس سے بھی بڑے ٹارگیٹ سوچے ہیں. ابھی تو اور کیا کیا ہونا ہے وہ اللہ ہی زیادہ جانتا ہے. معزز خواتین, اللہ کے واسطے ان کے بھرماوے میں مت آؤ. اتنا یقین جانو اور یقین باقی رکھو کہ میرے خدا سے بڑا میرا کوئی ہمدرد نہیں ہے. اس کے احکام سے زیادہ صاف شفاف کسی کا قانون و آئین نہیں ہے. یہ یقین جمانا پڑے گا آپ کو, چاہے ظاہر میں آپ کو شریعت کی طرف سے خود کی پابندی نظر آئے, لیکن در حقیقت یہ پابندی آپ کی عزت ہے, آپ کی عصمت ہے. ہمارے یہاں مدارس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے القراءۃ الواضحہ. اس میں ایک قصہ لکھا ہے, یوں قصہ چھوٹے بچوں کی کہانی جیسا ہے, لیکن اس میں ہماری خواتین کے ساتھ اس وقت جو رویہ برتا جا رہا ہے اس کی بہت بہترین آئینہ داری ہے. چنانچہ قصے کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرغی اپنے بچے کو پنجرے میں چھوڑ کر کچھ کام کے لیے گئی, تو باڑے کا دروازہ وہ بند کر دیا, پنجرے کا دروازہ, اور ماں نے نصیحت کی تھی چوزے کو کہ بالکل کسی کے بولنے پر بھی باہر مت نکلنا, سب کرنا, لیکن تم کو جو میں نے ایک چوہدی میں باندھ رکھا ہے یہاں سے باہر مت جانا. کچھ بھی ہو جائے تم کو دروازہ کسی کے کھٹکھٹانے پر کھولنا نہیں ہے. لومڑی آئی, ماں تو چلی گئی کام کاج کے لیے, لمبا کام تھا اس لیے شاید شام کو آوے گی. اب ایک لومڑی آئی, اس نے پہلے تو ماں کی سی آواز نکالی, گویا مرغی بول رہی ہے کہ دروازہ کھول. تھوڑی دیر اندر جو چزا تھا اس کو یہ فیلنگ ہوا کہ میری ماں بول رہی ہے, مجھ کو کھولنا چاہیے. نہ کہا تھا لیکن اوروں کے لیے کھولنا منع کیا. پھر اس نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ تو میری ماں کی آواز کی نقل کوئی کر رہا ہے. تو اس نے نہ کہا کہ مردود لومڑی تو چلی جا, میں کھولنے والی نہیں ہوں, مجھے معلوم ہے کہ تو میرا شکار کرنے کے لیے میری ماں کی سی ہمدردی مجھ پر جتلا رہی ہے. لومڑی چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد آئی اور لومڑی اپنی اصلی صورت میں آئی, وہی آواز اپنی لومڑی والی, اور پھر پھسلانے لگی کہ کتنی عجیب بات, تمہاری ماں تو باہر گھومتی ہے اور تم کو قید خانے میں پر رکھا ہے اس نے. اور اس طرح کی باتیں جو ہے پوری قصے کے اندر نقل ہیں کہ تم کو باہر نکل کر لوگوں کے درمیان میں ایسی آزادی سے گھومنا چاہیے جیسے سارے چرند پرند گھومتے ہیں. کیوں پابندی اور قفس میں پڑی ہوئی ہو. اس کا کھولنے کا بالکل ارادہ ہو گیا, اور اس کی ماں کی وہ نصیحت اس کو یاد آئی کہ بیٹی کچھ بھی کر لینا, ایک کام مت کرنا, دروازہ مت کھولنا. تو وہ نہیں نکلی. پھر ماں جب آئی اور سارا ماجرا اس نے سنایا, تب پتا چلا کہ یہ تو میرے شکار کرنے کے لیے بچھائی گئی جال تھی. معزز خواتین, ہمارے گھر میں موجود لڑکیوں کو اسلام حکم دیتا ہے کہ سب کرنا, بے تحاشا بے حیا باہر مت نکلنا. اور ان کی جانب سے سوشل میڈیا کہو یا خصوصی پیغام کہو یا موبائل پر آنے والے میسج کہو یا کلپیں کہو, ان کے اندر جو ورغلایا جا رہا ہے یہ اسی لومڑی کی بیجا ہمدردی. اللہ کرے ہم لوگ سمجھیں. مجھے آپ بتائیے, اگر وہ چزا ماں کے اس حکم کی تعمیل نہ کرتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر نکل چکا ہوتا تو اسے فریڈم ملتا یا اپنے وجود کی ہلاکت ہاتھ لگتی. یہی حال ہمارا ہوا. اس چزے نے تو کچھ فراست بھی دکھائی اور ماں کے ارشاد کے اوپر اور ماں کے حکم کے اوپر وہ اٹی اور رچی بسی رہی. ہم لوگوں نے تو انسان ہو کر ہمارے رب کے احکام کو توڑا, اور باہر نکلی جو گھٹ بنی ہے ان کی, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. معزز خواتین, آپ وہ سیلری کے ذریعے سے کون سا اپنے مستقبل کا بھلا کر رہی ہو جس میں در در جا کر آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں دکھانی پڑ رہی ہیں. آج جو جاب کر رہی ہے مسلمان خواتین, ترس آتا ہے ان کے اوپر. کیا تمہارے یہ نصیب تھے کہ تم جو ہے دروازہ کھٹکھٹا اور وہاں جا کر کہو کہ یہ ٹوتھ پیسٹ بہت اچھا ہے اور تم کو جو ہے کمپنی کی جانب سے یہ رعایتیں دی جائیں, خریدنا چاہیے. یہ ایک عورت در در کی ٹھوکر, یہ ہے فریڈم جن کا خواب تم کو دکھایا گیا تھا.
اور لاک ڈاؤن کے دنوں میں ہم نے دیکھا جو پولیس خواتین ہمارے گاؤں کے اندر کھڑی رکھی جاتی تھی، 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ ایک ہی جگہ اس کو کھڑا رہنا ہے. اللہ اکبر. یہ کمزور صنف اس کے لیے پیدا کی گئی تھی. اللہ نے جو حکم دیا تھا تم گھر میں بیٹھو، تم کو کھڑا رہنا نہیں ہے دھوپ میں، کسی اور کی چاکر نہیں ہوتے. ترس آتا تھا، لیکن ان کی بے وقوفی پر ہنسی بھی آتی تھی کہ لوگوں کے آوازے میں آوازہ لگا کر ایک مرتبہ نکل تو گئی، لیکن پھر کوئی پرسان حال نہیں. تم جانو تمہارے دکھ تم سہو. اللہ اکبر. کیوں اسلام کی ہمدردی ہم کو ہمدردی نظر نہیں آتی اور دوسروں کی ہمدردی پر ہم مر مٹتی. اس لیے باہر نکلنے کے حوالے سے یہ جو فلسفہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ پابندی عورتوں پر ظلم ہے، یہ لومڑی کی آواز. ہرگز اس کا نشانہ مت بنو. جو بن چکی ہیں ان کو ہمدرد بنا کر بازو میں بٹھا کر تھوڑا ان کے دل کو کرے دو تو 50 خواتین کے لیے ایک سبق مل جائے گا، ایک عبرت مل جائے گی کہ وہ ان کے چہرے پر سیلری کا بڑا دکھائی دینے والا سکون کچھ نہیں ہے، ان کے دلوں کے اندر تو بے قراری کا سمندر ٹھاٹھے مارتا. اور سچ مچ اگر آپ ہمدردی کے ساتھ اس کو لے کر بیٹھو گی تو وہ آپ کو مشورہ دے گا کہ میں نے تو بھگتا، اپنی اولاد کو مت بھگتوانا. معزز خواتین، کیوں آج مسلمانوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ ہمارے رب نے کہا کہ گھر میں بیٹھو اسی میں خیر. میرے ایمان کی آواز نہیں ہے کہ میرے رب نے جو کہا اسی میں خیر ہے، لیکن ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے آج سمجھانا پڑ رہا ہے. پھر ایک تو تعلیم کے لیے نکالا، ایک جاب کے لیے نکالا، اور ایک تیسرا ابھی نیا چلا ہے کریز ٹرپ کے لیے. چھوٹی ٹرپ ہو یا بڑی ٹرپ، چنانچہ اب چند کپل مل کر سنگاپور مختلف جگہوں کی ٹرپیں مارتے ہیں. میاں بیوی ہیں، 4-5 فیملی ہیں، ایک ساتھ جا رہی ہے. آپ یقین جانو یہ حالانکہ مستقل ٹاپک ہے، اس پر باقاعدہ مسلمانوں کو متنبہ کیا جانا چاہیے. یہ جو کپل ساتھ جاتے ہیں ان کے اندر بے جا اختلاط بہت ہوتا، پردے کا حکم باقی نہیں رہ پاتا. آپ چاہے بہت زیادہ احتیاط کر لیں، کوئی نہ کوئی موقع تو ایسا آتا ہے جس میں کبھی بات چیت کی ضرورت پڑی. اور میں آپ کو واقعات کی روشنی میں یہاں تک کہتا ہوں کہ یہاں سے شادی شدہ خواتین کے محبت کے چکر چلیں. وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو گھر میں چھوڑ کر باہر جس کے ساتھ دل لگ گیا تھا ٹرپ کے اندر اور اس ٹور کے اندر، اس کے ساتھ اپنا سنسار رچنے کے خواب کے اندر باہر جانے لگی. ایسے قصوں کو میں نام کے ساتھ جانتا ہوں. ہمارے اردا گرد میں چند واقعات اور حادثات ہوئے، کوریدنے سے معلوم ہوا کہ اس کے پیچھے ٹرپ میں جو جانے کا مزاج ہے وہ کام کر رہا ہے. معزز خواتین، ہم خاتونوں کو اگر کسی جگہ جانا ہے، اپنا شوہر ہے، والد ہے، محرم ہے، اپنا بھائی ہے، ماموں چچا ہیں، ان کے ساتھ آپ جا کر آئیے، اپنے بھائی کے ساتھ جا کر آئیے، اور پردے کے اندر رہ کر آپ کو اگر کسی جگہ جانا ہے آپ جا کر آئیے. لیکن اب مزاج یہ چل پڑا ہے کہ رات کو دیر گئے ہم لوگ باہر نکلتے ہیں ایک چکر لگانے کے ارادے سے، اور وہاں لاریوں کے اوپر ہم کھڑے رہتے ہیں اور رات 12:30 11 بجے آئس گولا کھاتے ہیں ہم لوگ یا آئس کریم کھاتے ہیں. وہاں کے نقشے جن لوگوں کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے وہ اس کو خوب بتا سکیں گے کہ وہاں کیا ہوتا. 11:30 بجے خاتون کا باہر نکلنا، چاہے اپنے محرم کے ساتھ کیوں نہ ہو، آس پاس کے دوسرے حضرات پر اس کا امپریشن ایک عجیب سا گرتا ہے. اس خاتون کی معزز شخصیت مجروح ہوتی ہے. اور میں آپ کو صاف کہوں تو شرافت سے اتری ہوئی چیز اس کو سمجھا گیا ہے. ایک معزز اور باعزت خاتون اپنے بچوں کو گھر میں رکھ کر یا ان کو لے کر اتنے بجے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے روڈ پر نہیں جا سکتی. یہ ایک مروت کی بھی چیز ہے. بہرحال اس نے بھی بڑی خانہ خرابیاں کی، اور تنہا ایک خاتون نہیں جاتی، چند کپل آتے ہیں مختلف جگہوں سے، چاہے نہ پہچاننے والے ہوں. ان کے بیچ کا یہ اجتماع رات کے اتنے بجے. آپ دوسری قوموں کو دیکھ لیجئے، کیا ان کی خواتین اس درجہ بے تحاشا اس جگہ جمع ہوتی؟ پری پلان. ہم مسلمانوں کی
ازدواجی زندگی کو متاثر کرنے کے لیے اور ہمارے گھروں کے اور سنسار کے ماحول کو بگاڑنے کے لیے پولیس بھی ان کو نہیں روکتی. ہمارے یہاں باقاعدہ دیکھا گیا لاک ڈاؤن کے دنوں کے اندر کہ جو دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے تھے ان کو مار بھگایا جاتا ہے اور ان کو چوٹ چاٹ دی جاتی ہے. بگڑے بنے نہیں. ان کو معلوم ہے کہ یہ سرچشمہ ہے برائیوں کا. جو بگڑے ہیں وہ اس راستے سے بگڑے ہیں. تو پلان ان کو جو ہے باقی رہنے دیا جاتا ہے, ان سے نظر چرا لی جاتی ہے, پولیس ان کو کچھ نہیں کہتی. کیا سمجھا جا سکتا ہے؟ اگر اس میں خوبی ہوتی تو ہر آدمی اپنی قوم کے لیے پہلے اس خوبی کو بٹورنے اور سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے. کیوں ہمارے ساتھ ایسی ہمدردی؟ معزز خواتین, آپ یہاں رہو یا اپنے گاؤں میں رہو, آپ کی عزت آپ کے گھر میں سلامت. ایک فلسفہ, ایک سلوگن سمجھ لو. ہمارا رب کہتا ہے وقرن فی بیوتکن, تمہارے گھروں میں جمی رہو, قرار پکڑے رہو. بلکہ شریعت تو مرد کو بھی کہتی ہے کہ تم کو چھٹکارا اور نجات چاہیے ہے تو ضرورت کے بقدر ہی گھر سے باہر نکلو. تمہارے گھر کو تم بھاری نہیں پڑنے چاہیے. مردوں کو یہ کہتی ہے. ارے باہر فتنوں کے سوا کچھ نہیں. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے پوچھا من نجاح یا رسول اللہ, حضرت نجات کا راستہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک. 3 کام کرو. ایک تو زبان پر قابو پاؤ, بے تحاشا زبان مت چلاؤ. چھٹکارا, نجات, خلاصی کا یہی راستہ. نمبر 2 ولیسعک بیتک. اللہ اکبر, یہ اتنی زبردست تعبیر ہے. تمہارا گھر تم کو سموئے رکھے, یعنی تمہارے گھر پر تم بوجھ نہ معلوم ہو کہ اس کو نکالو جلدی سے. یعنی گھر کے اندر اپنی ضرورتیں پوری کرو, باہر کی ضرورت شدید ہو تب باہر نکلو. یہ مردوں کو کہا جا رہا ہے. خواتین آپ سمجھیے اور اپنے گناہوں کے اوپر روتی رہو. یہ تیسری چیز ہے. کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں بیٹھنے کو فتنوں سے حفاظت کا سامان بتایا؟ قیامت سے قریب فتنے بہت عام ہوں گے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو باہر کھڑکی میں سے بھی جھانکے گا تو وہ بھی فتنہ کا شکار ہو جائے گا, اٹھا لے گا. تو صحابہ نے پوچھا حضرت ہم کو کرنا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک تعبیر فرمائی تھی کونوا احلاس بیوتکم, اپنے گھر کی چٹائی بن جاؤ, کارپیٹ بن جاؤ. اللہ اکبر, یہ تعبیرات ایسی ہیں کہ 50 ادیب مل کر اس کا آدھا حصہ بھی نہیں لا سکتے. کیوں چٹائی فرمایا آپ نے؟ دیکھو گھر کے اندر جو ہے نا جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ادھر سے ادھر کھسکتی ہے. آپ کا بیڈ بھی کھسکے گا. ایک جو ہے اندر کباڑ فٹ کر دیا گیا ہے, اسے بھی کبھی کھسکنے کی ضرورت پڑے گی. لیکن ایک مرتبہ جو چٹائی کارپیٹ لگا دی گئی ہے, چپکا دی گئی ہے, اس کے کھسکنے کا کوئی موقع نہیں آتا. آپ اپنے گھر میں اتنا زیادہ لگے رہو کہ جیسے چٹائی ادھر سے ادھر نہیں ہوتی, کارپیٹ ادھر سے ادھر نہیں ہوتی, آپ کو بھی ادھر سے ادھر نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ کا اپنے فتنوں سے بچاؤ کے لیے اپنے امتیوں کو ہدایت کی. ان فتنوں کے دنوں کے اندر تم اپنے گھر کی کارپیٹ بن جانا, چٹائی بن جانا. معزز خواتین, ان ساری حدیث و قرآن کی باتوں سے کیا یہ نظر نہیں آتا ہم لوگوں کو کہ فتنوں سے حفاظت میں بہت بڑا دخل گھروں میں رہنے کو ہے؟ مردوں کے لیے ہے تو عورتوں کے لیے تو اور زیادہ. آپ یقین جماؤ, آپ کو گھر میں رہنے کا حکم دے کر شریعت نے آپ کی عزت کو بڑھایا ہی ہے, نہ کہ آپ پر ظلم کیا. اور ظلم تو ان لوگوں نے کیا جنہوں نے عورتوں کو آزادی کے نام سے باہر نکالا اور اتنا زیادہ تھکا دیا کہ وہ نہ اپنے شوہر کی رہی, نہ اپنے بچوں کی رہی, اور نہ ہی اپنے سنسار جیون کی رہی. دیکھ لو جن کے یہاں دونوں جاب پر جاتے ہیں ان کا سنسار جیون اتنا تتر بتر ہو جاتا ہے کہ اولاد یوں ہی بڑی ہو جاتی, ان کے اندر خاندانی روایات نہیں اترتی. اور یہ باہر نکالنے کا ان کا جو پلان ہے وہ اس درجہ مرتب ہے کہ اب تو یو کے وغیرہ کے اندر عورتوں کے لیے جاب کمپلسری کیا جا رہا ہے. میں گزشتہ سال گیا تھا تو وہاں علماء اس سلسلے میں مستقل پریشان تھے کہ حکومت یہ قانون لانے جا رہی ہے کہ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی جاب پر جانا کمپلسری ہے. ہماری روزی روٹی کے اتنے ہمدرد وہ کب سے بنے؟
وہ تو بینیفٹ دیتے ہیں ہر ہفتہ جو ہے، جن جن لوگوں کی سیلری کم ہے ان لوگوں کو حکومت اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں. پھر یہ عورتوں کو جاب پر باہر نکالنے کی ہمدردی کیسی؟ معزز خواتین میں سچ کہوں، وہاں کے علماء کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے گھر کے مرد تو دن بھر کام پر رہتے ہیں، یہ خواتین تھی جن کی معرفت اسلام ہمارے بچوں اور نسلوں میں زندہ تھا. حکومت اور اسلام دشمن طاقتوں کو یہ بھی نہیں بھایا. انہوں نے سوچا کہ جس سورس سے ان بچوں کو اسلام پلایا جا رہا ہے وہ سورس بھی بند کرو. چنانچہ خواتین کو نکال دیں گے تو یہ بچے کس کے سہارے رہیں گے؟ یا تو کسی مشنری کی نصرانی لیڈی کے حوالے کرنے پڑیں گے جیسے گورے لوگ کرتے ہیں، یا تو پھر گھر کے اندر کوئی بوڑھی خاتون ہے اس کے حوالے کرنے پڑیں گے. اب وہ اپنا دیکھے اس ضعف کے اندر یا بچوں کی تربیت کرے. بچوں کو، نسلوں کو ایمان سے، تربیت سے کورا رکھنے کے لیے پلاننگ اتنی حد تک ہو چکی ہے. معزز خواتین، کیوں ہم نہیں سمجھتی؟ آپ ایک بات کا یقین جانو، میرے پورے بیان کا اس کا خلاصہ جانو کہ شریعت نے گھروں میں رہنے کا حکم دے کر ہماری عزت کو سلامت رکھنا چاہا ہے. گھر میں ہم کو ہی رہنے کا حکم دیا گیا، مردوں کو نہیں. یہ ہماری اور مردوں کی طبیعتوں اور مزاج کے فرق کی وجہ سے. آپ کو کام نہیں کرنا ہے، آپ کمزور ہیں. مرد اپنے زور بازو سے کما کر لائے، اس کو مکلف بنایا گیا ہے آپ کی روزی روٹی کو فراہم کرنے کے لیے. ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ پر شریعت نے پابندی لگائی. اس کا بہت بڑا نمونہ یہ ہے کہ جن خواتین نے اسلام کا یہ حکم مان کر اپنے آپ کو گھروں میں رکھا وہ آج معاشرے کی سب سے معزز خواتین ہیں. صحابیات کو دیکھ لو، وہ نہیں کمانے نہیں جاتی تھی، اور آج کی بہت بڑی سیلری پانے والی خاتون کو دیکھ لو. دونوں میں عزت اگر کسی کے نصیبے میں گئی ہے تو وہ صحابیات اور آج کی ان خواتین کے ہاتھوں میں ہے جنہوں نے اسلام کے اس حکم کو حرز جان بنایا، اس سے پیار کیا. اس حکم سے وہ میرے لیے دشمن بن کے نہیں آیا ہے. یہ قانون، شریعت کا یہ حکم، میری پابندی، یہ اللہ کا الیاذ باللہ مجھ پر ظلم نہیں ہے بلکہ اس کا مجھ پر احسان ہے. سارے احکام کی طرح یہ بھی ایک مستقل حکم ہے. معزز خواتین، آپ اپنے وطن جائیں تو وہاں بھی اپنے گھر میں رہنے کا زیادہ اہتمام کریں. باہر نکل کر ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ اب تو بلا ضرورت ہم لوگ موٹر سائیکل چلانے لگی. خواتین اگر بے ضرورت اس طرح سے موٹر سائیکلوں پر سوار ہوتی ہیں تو حدیث شریف میں مستقل آتا ہے لعن اللہ الفروج علی السروج. ضرورت اس کی ہے کہ ہم یہ ریلا آگے نہ بڑھائیں، یہ اور آگے بڑھے گا. جن جگہوں کے اوپر فریڈم کے نام سے یہ نکلنا پایا گیا وہ اتنی حد تک پہنچ گیا کہ مرد شرما رہے ہیں اس جگہ. اس لیے یہ سب چیزیں ہمارے بیچ نہیں ہونی چاہیے. پردہ ہماری عزت کا نشان ہے. گھر میں رہ کر آپ کا جو پردہ ہوتا ہے وہ باہر رہ کر نہیں ہوتا. اور باہر اس طرح کی شکلیں، موٹر سائیکلوں کے اوپر نکلنا، چلانا، ریس لینا اور سٹنٹ کرنا موٹر سائیکلوں پر، یہ سب ریلا آگے بڑھتے بڑھتے بہت دور پہنچ چکا اور مسلمان خواتین کے پاؤں تلے یہ ریلا آ گیا ہے. اب انہیں قباحت بھی نہیں رہی دل و دماغ کے اندر کہ یہ چیز بری ہے. ہماری شریعت نے ہم کو بلا وجہ اس قسم کی چیزوں میں مشغول ہونے کو ناپسند سمجھا ہے، ناگواری کا اظہار کیا ہے. قرآن کریم کے حکم کی خلاف ورزی ہے. یہ تصور بھی ہمارے ذہنوں میں قائم نہیں رہا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہاں تک ہو گیا کہ اب اگر کوئی مولانا بیان بھی کرتے ہیں تو اس کو اپنی عزت اور اپنی فریڈم اور آزادی کے اوپر جو ہے تڑاپ سمجھا جاتا ہے، حملہ سمجھا جاتا ہے، اور باقاعدہ اس کی خلاف اپلیکیشن مسلمان خواتین دیتی ہے کہ آپ نے جو ہمارے لیے ترقی کا راستہ طے کیا تھا اس میں یہ روڑے ڈال رہے ہیں یہ حضرات. ہمارے یہاں الحمدللہ ابھی اتنی زیادہ بے حیائیاں اور فحاشیاں نہیں آئی ہیں، لیکن جن جگہوں پر آئی ہیں ان جگہوں پر بھی پہلے دبے پاؤں آئی تھی اور بعد میں پھر بے تحاشا آئی. تو یہ پہلے ہی سے چوکنا ہونے کی ضرورت ہے. ہماری اپنی کمیونٹی ہے، اس کمیونٹی کے سالہ سال سے اپنے گھروں میں رہنے والے اچھے مزاج کو ہمیں اپنی اگلی نسلوں تک منتقل کرنا چاہیے. آپ یقین جانو بلا ضرورت کہ آپ موٹر سائیکل پر
یا چلتی ہوئی باہر نکلتی ہو یا رات کو 11-12 بجے ٹرپ کے لیے نکلتی ہو، آپ کی بچی سب کچھ دیکھ رہی ہے. آپ زبان سے نہیں بھی بولو گی تو اس کی ایک ذہنی تربیت ہو رہی ہے. جو بچی 5 سال 10 سال 12 سال 15 سال تک اپنی ماں کو اس طرح سے بلا ضرورت رات کے 12 بجے 11 بجے باہر نکلتی دیکھے گی، اس کی مینٹالٹی بنانے میں کسی قسم کی محنت کی ضرورت نہیں ہے، بڑی ہو کر اسی سانچے میں ڈھلے گی. اور سب گھرانے برداشت نہیں کرتے. اب کسی ایسے گھرانے میں گئی جہاں کا وہ ماحول نہیں ہے تو دو میں سے ایک چیز ہوگی، اس کو بڑی محنت سے یا تو اس پر قابو پانا پڑے گا جو بہت مشکل ہے، یا تو پھر شوہر سے اس کی ناچاقی شروع ہوگی. وہ نہیں چاہتا یا اس کے اہل خانہ فیملی نہیں چاہتے اور یہ بچی اپنی پرانی عادت کی وجہ سے مصر ہے، اصرار کر رہی ہے، تو ناچاقی بالآخر اس کی زندگی اور سنسار جیون کی ہلاکت تک اس کو پہنچائے گی. یہ برے دن تبھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں جب ہم لوگوں نے اپنی عملی تربیت کے ذریعے سے ان کے ذہن کو برا بنایا. آپ بات سے جتنا بھی کہو لیکن آپ کے عمل کو دیکھ کر بچہ جتنا سیکھتا ہے اتنا آپ کے قول سے نہیں سیکھتا. اپنا بیہیویئر اسلامی بناؤ، بلا ضرورت نہ نکلنے کی فضا بھی بناؤ اور بار بار بولتی بھی رہو. اپنے بچوں کے ذہن و دماغ میں ڈالتی رہو کہ اسلام نے ہم کو عزت ہمارے گھروں میں رہنے کے ذریعے سے دلوائی ہے. انشاءاللہ ایک اچھا ماحول کریٹ ہوگا اور یہ جو ہمارے درمیان جزوی طور پر اس طرح کی شکلیں پائی جاتی ہیں ان میں کافی حد تک گھٹاوا ہوگا. آپ یہاں رہو، ابھی آپ جو ہے اپنے گاؤں جاؤ گی تو وہاں بھی ایک اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو. حیا اور شرم کو ہمیشہ اپنے لیے زیور بنائے رکھو اور آپ کی حیا اسی میں ہے کہ آپ بلا ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو. اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو سمجھ عطا فرماوے اور دشمنان ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ہماری اس خوبی کو جو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں اور ایک حد تک چھین بھی لیا ہے، رہی صحیح پونجی ہمارے ہاتھ میں باقی رہے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور اس سلسلے میں خواتین کو بار بار یہ بتایا جانا چاہیے. مجھے لگتا ہے جن جگہوں کے اوپر عورتوں نے یونٹی بنا کر گھر میں رہنے کا حکم کرنے والے مولاناؤں کے خلاف اپلیکیشن دی ہے، وہاں کی ایک بہت بڑی برائی یہ ہے کہ مدت تک ان کو یہ اسلامی حکم شاید سنایا نہیں گیا. بار بار جس چیز کا چرچا ہوتا ہے وہ حکم زندہ رہتا ہے اور جس کا چرچا نہیں ہوتا وہ اتنا زیادہ ذہنوں سے گم ہو جاتا ہے کہ پھر اگر آپ اسلام کے نام سے وہ حکم ان کو دو گی تو اس کے ذہن میں جو بیٹھا ہوا نقشہ ہے وہی اس کو سچ لگے گا اور اسلام کا حکم نامانوس محسوس ہوگا، پر وحشت محسوس ہوگا. تو ہمارے بیچ ہم لوگ اس کو چرچا میں بھی لاتے رہیں، عملی زندگی کے اندر بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم لوگ اپنے گھروں سے اپنے آپ کو باہر نہ نکالیں. معزز خواتین، یہ چند معروضات تھی جو ہمارے آج کے نقشوں کے حساب سے ایک خاص چیز سے جا کر جڑتی ہے، وہ ہے ہمارا بے تحاشا بلا وجہ شرعی گھر سے باہر نکلنا. اس کے اور بھی شاخسانے آپ دنیا میں دیکھ سکتی ہو، آپ کی اسی بستی میں دیکھ سکتی ہو اور ایسی بچیوں کو پوچھ بھی سکتی ہو جو اس راستے پر چل کر اپنا سب کچھ گنوا چکی. اللہ تبارک و تعالی ہم کو توفیق بخشے اور اسلام کی جو خوبیاں ہیں انہیں سمجھنے اور اپنی عملی زندگی میں ان کو برتنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم لوگ گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاہکار ہیں، ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. ہے اللہ ہمارے اسلاف نے اور ہمارے بڑوں نے ہم کو جس اچھے ڈگر پر رکھا ہے اسی میں ہماری کامیابی کا ہم کو یقین عطا فرما. اے اللہ یہ جو جدید طریقے ہیں اور نئے طرز و انداز ہیں اے اللہ اس میں ہماری خیر بالکل نہیں ہے، یہ ہمارے دلوں میں جما دے. یا الہ العالمین، دشمنوں نے ہمدرد بن کے ہمارے ایمان اور ہماری معاشرت کو لوٹنے کے لیے بڑی پریپلان کوششیں شروع کر رکھی ہیں، لیکن اے اللہ تو ہمارا محافظ ہے، اپنے اسلامیات کا محافظ تو ہی ہے. یا الہ العالمین تو ہماری نصرت و مدد فرما دے. ایک گھڑی کے لیے بھی ہم کو دشمنوں کے حوالے مت کر، ہمارے نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما. اے اللہ جو مسلمان خواتین تیرے احکام کو ٹھکرا کر باہر نکل چکی ہیں اور اب واپس آیا چاہتی ہیں
یا الہ العالمین ان کی بازیابی کی شکلیں آسان فرما دے. اے اللہ ان کی اپنے ہاتھوں جو بے عزتی ہوئی اس کو ہم سب کے لیے عبرت کا سبق بنا دے. اے اللہ دوسروں سے عبرت حاصل کرنا بے شک تیرے رسول نے مومنوں کی صفت بتائی. ہم اتنے 50 واقعات عبرت والے دیکھ کر بھی اپنے لیے کوئی راہ نہیں لیتے. ہمارے ایمان کی کمزوری کی بات ہے. یا الہ العالمین ہمارے ایمان کو مضبوط بنا دے. ہم کو وہ فراست ایمانی نصیب فرما جس کے نور سے ہم پردے کے پیچھے کے فتنوں کو دیکھ سکیں. یا الہ العالمین بے شک ہم پوری انسانیت اور پوری اسلامی جماعت کی طرف سے آپ کے حضور معافی مانگتے ہیں. ہم نے اپنے رب کا حکم حق ادا نہیں کیا, ہمارے رب کے احکام کی قدردانی نہیں کی. اے اللہ اس کو ہم ہمارے خلاف سمجھتے رہے جبکہ یہ ہماری ہمدردی اور نصرت و حمایت میں اتارے گئے احکام تھے. یا الہ العالمین یہ ریلا جہاں سے آ رہا ہے ان رخنوں کو بند فرما دے. یا الہ العالمین مسلمان خواتین کو اپنے گھروں میں رہنے کے اندر عزت محسوس کرنے کی توفیق عطا فرما. جو آہستہ آہستہ دبے پاؤں باہر نکلنے کی شکلیں سامنے آ رہی ہیں ان کا سد باب فرما دے. ہے اللہ اور بھی جتنے احکام اسلامی ہیں ان سب کو اپنے دل و جان سے لگائے رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھ سے بیگانہ ہو کر ہم نے بہت زخم کھا لیے, تیرے دین سے بے بہرا ہو کر ہم نے بہت سارے نقصانات اٹھا لیے. اللہ ہماری ہلاکت آخری درجے تک پہنچ گئی. اللہ اب ہم کو سوجھ بوجھ عطا فرما دے. اے اللہ بے تحاشا اسی ناکامیابی کے راستے کے اوپر اندھی دوڑ لگا کر کھڈے میں گر جانے کے مقابلے میں کامیابی کی چوٹی تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما. تیری شریعت ہی ہمیں کامیابی ہے, اس پر عمل کرنے ہی میں دنیا آخرت کی بامرادی ہے, یہ ہمارے دل و دماغ میں ڈال دے. یا الہ العالمین جتنی خواتین جمع ہوئی ہیں سب کے جمع ہونے کو قبول فرما. ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت اور نجات کا ذریعہ بنا, اور دین و شریعت کی ان باتوں کو جو مختلف مجالس میں کہی جاتی ہیں اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لینے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین اس وقت کا جو ماحول چل رہا ہے تیری نصرت کے بغیر اس پر قابو پانا مشکل ہے. اے اللہ ہم بے بس ہیں, بے کس ہیں, ہر چہار طرف سے یلغاریں ہو رہی ہیں. اے اللہ اسلامیات اور ایمانیات کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے اور پوری دنیا کی مجموعی کوشش اسلام کو مٹانے کے لیے ہے. اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں, تیری عالم و خبیر ذات دیکھ رہی ہے. اے اللہ دکھ تو اس بات کا ہے کہ دشمنوں کو تیرے اسلام کی تخریب کاری میں ہم مسلمان ساتھ دے رہے ہیں. یا الہ العالمین ہماری زب و حالی پر رحم فرما دے. بے شک ہم نے تیرے احکام کی ناقدری کی. یا الہ العالمین آئندہ نہیں کریں گے. اے اللہ گزشتہ جو کچھ ہوا اس پر شرمندہ ہیں اور اس وقت ہاتھ اٹھائے دیتے ہیں. ان سارے گناہوں سے ہماری توبہ کو قبول فرما, نصوح فرما اور استقامت عطا فرما. اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو سدھار دے. ہمیشہ مرنے کے بعد اور آنکھیں بند ہونے کے بعد والی زندگی کو پیش نظر رکھ کر ہر اگلا قدم بھرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین جو کچھ کہا گیا اس میں جو خیر ہے وہ ہمارے درمیان میں عملی طور پر جاری ساری فرما. ان میں اگر کوئی شر کی بات ہے تو اس سے ہماری حفاظت فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین.